اس لیے یاد رکھنا حالات کے تحت بدلنا ہوگا، لیکن کب تم مالدار بنو گے؟ 3 بجے تک انٹرنیٹ پہ زنا کی فلمیں دیکھو گے اور دوپہر میں 12 بجے تک سو کے اٹھو گے تو کیا ترقی کرو گے؟ اسکول میں جا کے لڑکیوں کو پٹاؤ گے تو کیا ڈگریاں حاصل کرو؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ او ظالموں، جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہے ویسے تم نے اپنا کردار بنا لیا۔ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا۔ ایک دور وہ تھا جب کوئی انسان اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتا، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نہیں، مسلمانوں کے گھر میں، کہ یہ مسلمان ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اپنا کردار تھا، یہ اپنا کہاں گیا وہ کردار؟ کہاں گیا وہ؟ تو قصہ پاری نہ ہو کر کے رہ گیا۔ تو میری گزارش ہے رات کو جلدی سویا کرو، صبح کو جلدی اٹھا کرو۔ لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے، ہماری صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ سورج نکلنے سے بہت پہلے اپنی صبح ہوتی ہے۔ جب اپنی دکان سورج نکلنے سے پہلے کھلے گی تو جو سورج نکلنے کے بعد آئے گا تو بولو ترقی کس کو زیادہ ملے گی؟ پھر اس کے بعد ہر قوم کوئی نہ کوئی چھٹی کا دن مناتی ہے، کوئی سیٹرڈے مناتی ہے، کوئی سنڈے مناتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں، ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں، کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے۔ بے شک ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے، عید المومنین، اس میں بھی چھٹی نہیں۔ کیا کہا؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دو۔ کاروبار وہی بند کرے گا جس نے کھولا ہے، مطلب جمعہ کو بھی کھول کے رکھو۔ جمعہ کو بھی، جو 6 دن کمائے گا اس کی ترقی اور جو 7 دن کمائے گا اس کی ترقی۔ کون زیادہ ترقی کرے گا؟ یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساختہ لکیریں تم نے بنائی ہے، یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ دکان پہ حلال کما رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے، اسلام کی نظر میں وہ بھی دیندار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی دیندار ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہوا ہے، ایک صاحب فجر پڑھ کے سیدھا مارکیٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لیے جا رہا ہے، اپنے بچوں کی محتاجی سے، اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مارکیٹ میں جانا بھی عبادت ہے۔ جو حلال کماتے کماتے محنت کے پسینے میں شرابار ہوتا ہے، ہر پسینے کا قطرہ گناہ کا آخری حصہ لے کر کے ٹپکا کرتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر تھک کر آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مال کماؤ لیکن کیسے؟ فرعون کی طرح نہیں، مال کماؤ نمرود کی طرح نہیں، مال کماؤ بخت نصر کی طرح نہیں، مال کماؤ شداد کی طرح نہیں، بے شک مال کماؤ صدیق اکبر کی طرح، مال کماؤ عثمان غنی کی طرح، مال کماؤ امام حسین کی طرح، مال کماؤ امام حسن کی طرح۔ کربلا 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 سنتے ہو پڑھتے ہو، عقل نہیں آئی؟ آپ کے ہلدوانی میں بڑے سے بڑا کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، اگر اس کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آئے زیادہ سے زیادہ کتنا دے گا؟ 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، اور اس پہ بھی سینہ پھلائے گا کیا میرے قادری نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، مفتی صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، علامہ زاہد نے دیکھا کہ نہیں۔ یہی ہے نا، پتہ ہے امام حسین اور امام حسن کے دروازے پہ لوگ آتے تھے بھیک مانگنے، دوست لوگ نہیں، بھکاری لوگ بھیک مانگنے، 50-50 ہزار دے کے کہتے تھے اور ساتھ میں معافی بھی مانگتے تھے، آج بہت کم ہے اسی لیے اتنا دے دیا، کبھی زیادہ رہے گا تو پھر آ کر کے لے کے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غریب لوگ، یہ غریب لوگ ہیں جو 50-50 ہزار بھیک میں دے دے، یہ غریب لوگ ہیں۔ تو آپ کی اور ہمارے امام حسین بھی غریب نہیں، ہمارے اور آپ کے امام حسن بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے امام اعظم بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے غوث اعظم بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں، بلکہ اللہ اکبر ہم انہیں غریب کس منہ سے کہیں؟ ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی، یہ اور بات تھی صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھے اور امیروں کے بھی رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا، اس لیے کہ مالداری کے ساتھ اچھا
مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ، جی جی، نمرود بن جاؤ، بخت نصر بن جاؤ گے۔ مالداری اوقات مت بھولنا، کتنا بھی اللہ نواز دے کیا سمجھنا میں بندہ ہی ہوں، بے شک، اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ بے شک، ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو جا کے چیک کرنا۔ سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات، مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات، برطانیہ کے صدور سے اس کے دوستانہ تعلقات۔ اس کا حال یہ تھا، وہ عطر خریدتا نہیں تھا۔ لیبیا کا جو شہزادہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا، چند کمپنیاں مخصوص تھی جو صرف اسی کے لیے عطر بناتی تھی، صرف اسی کے لیے۔ اللہ، حضور محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر زوال راہ کمالو، ہر زوال راہ کمال، ہر کمال راہ زوالو، ہر زوال راہ کمال، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو عروج ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، عروج کو زوال ہے، خلوص کو کبھی زوال نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عروج والے زوال پہ پہنچتے ہیں، خلوص والے یعنی جو اللہ کا بن کے رہتے ہیں ان کو کبھی زوال نہیں آتا۔ پھر وہ بے شک، زمین میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صدقہ ملتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صدقہ ملتا ہے۔ دیکھا غریب نواز کو، 900 سال ہونے کو قریب آ رہے ہیں لیکن ہر دن میرے خواجہ کی ترقی کا دن ہے۔ اے ہائے ہائے، کل سبحان جتنے لوگ اللہ، ڈنکے بجاتے تھے اس سے زیادہ، غوث پاک کے جتنے ڈنکے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، وارث پاک کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، امام اہل سنت کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، تارک السلطنت مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے ڈنکے جتنے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، سرکار صابر پاک کے ڈنکے کل۔ کس نے سوچا تھا کہ جنگل میں ایک مرید کرنے والے کے نام کے بھی چرچے ہوں گے؟ اللہ اکبر، جس کی قبر پر 12 سال تک کسی کو آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی، وہاں بھی میلے لگیں گے۔ اللہ اللہ، جس نے ایک ہی مرید کر کے کہہ دیا کہ تو بھی چلا جا، سبحان، غور تو فرمائے، ایک ہی مرید کر کے کہا کہ تو بھی چلا جا، اور جب تک میں نہ جاؤں تو نے نہیں آنا۔ توجہ فرمائے، اللہ اللہ، کیا انداز ہے، تو بھی چلا جا، جب تک میں نہ جاؤں تو نہیں آنا، اور بتا دیا کہ جو اس کے مخلصین ہوتے ہیں ان کو ڈنکے کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو یار منا کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں عزتیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے، اور بات یاد رکھنا، جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا۔ اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اس لیے نعمتوں کی قدر کرو، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا، 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حیاتک قبل موتک، کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یاد رکھنا، آج زندگی کی اہمیت نہیں، زندگی کتنی قیمتی ہے، زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے۔ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے۔ دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے۔ انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا، نیکی کی قدر تو جان
جان لے گا مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر. رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر, دنیا میں جا کر, مگر اس کو موقع نہیں ملے گا. میری قوم کے جوانوں کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں, جسے حیات کہتے ہیں. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح وہ اللہ, وہ جواد و کریم, وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے, دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے, دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے. یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو, حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں, اللہ اکبر, چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں, ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں, وقت کی قدر کرو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, میرے استاد فرماتے ہیں, یعنی امام غزالی فرماتے ہیں, میرے استاد فرماتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے, اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا, آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی. وہ کس طرح سے برف بیچنے والا, اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا, برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا, اس کا نقصان ہو جائے گا. ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے. جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے, اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے. میری قوم کے جوانوں, زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے. 1 سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے, 1 گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے, 1 دن آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے. اللہ کے بندو وقت کی قدر کرو, اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے اے انسان میں آیا ہوں, میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں. اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, کتنے افسوس کی بات ہے وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی, وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی, وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی. تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ, تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان. آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا. لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو, علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو, علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو, علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو. اللہ اکبر. یہ اپنی پہچان تھی, لیکن اللہ اکبر کیا ہو گیا میری قوم کو, کیا نظر لگ گئی میری قوم کو. وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا, جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی, جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی, جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا, آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں, جوے کے آلات آ گئے ہیں. اللہ اکبر. دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے. آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو, یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے, یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے, یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے, یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں, سچے مومنوں
को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदा यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे या तो उनको सजदे करते देखोगे। जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। जिंदगी को गनीमत जानो, बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक। मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार, एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक बेशक। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, और जो तू अच्छा अमल आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। तीन चीज के अलावा कुछ तेरा नहीं है। और इंसान डूब गया दुनिया में, आखिरत को फरामोश कर गया। एक मर्तबा का वाकया एक बुजुर्ग लिखते हैं, दो भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। जरा तवज्जो कर। जी जी। जिंदगी की कद्र नहीं करोगे, अच्छे अमाल नहीं करोगे तो क्या होगा अंदाजा करें। दो भाई लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये इसकी जमीन, ये उसकी जमीन। ऐसे में उन्होंने क्या देखा, एक टूटे हुए कटोरे के चंद टुकड़े हैं, मिट्टी का कटोरा है, उसके टूटे हुए चंद टुकड़े हैं। उससे आवाज आई, ए जमीन के लिए लड़ने वालों, ए दुनिया के लिए लड़ने वालों, अल्लाह अल्लाह, एक दूसरे को अपनी बात सुनाने वालों, जरा मेरी भी सुन लो। जब टूटे हुए कटोरे से, मिट्टी के प्याले से आवाज आई तो दोनों अलर्ट हो गए, अटेंशन हो गए, मुतवज्जे हो गए। क्या कि टूटा हुआ कटोरा बोल रहा है। जब मुतवज्जे हुए तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ए खूबसूरत चेहरे वाले जवानों, ए अपने हुस्न पे इतराने वाले जवानों, अपनी आंखों पर गुरूर और घमंड करने वाले जवानों, अपने खूबसूरत जिस्म पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह अल्लाह, अपनी दौलत पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह को भूल कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को पीठ के पीछे डालकर खुदा के गजब और उसकी अजाब को चैलेंज करने वाले जवानों, जरा तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत के साथ आए हो, अगर इतनी मोहब्बत के साथ सुनकर अमल कर लो तो मैं समझता हूं कि इनकलाब के लिए इतने ही लोग काफी हैं। लेकिन तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर, टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, मेरी भी तो सुन लो। अब उसको मैं अपने लबो लहजे में यूं उन्वान दे देता हूं कि टूटे हुए प्याले की सदा या टूटे हुए प्याले की आवाज। दोनों भाई अपना झगड़ा छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो टूटे हुए प्याले ने कहा, जानते हो फलां बादशाह का नाम सुना है, फलां बादशाह का नाम सुना है। इतना सुनना था। दोनों ने कहा, वो तो बरसों बीत गए, दुनिया से चला गया, उसका नाम है, उसके महल के खंडरात हैं, लेकिन उसका तो इंतकाल हो गया और उसको तो बहुत अरसा बीता। तो एक गमगीन सी आवाज आई, वही बादशाह की मिट्टी में हूं, उसी बादशाह की मिट्टी में हूं। तो दोनों हैरान हो गए, ये मिट्टी उस बादशाह की कैसे हो सकती है। तो कहा, जैसे तुम माल और दुनिया के अंदर फरेबता होकर अल्लाह को भूल गए, वो बादशाह भी दौलत को पाकर, इज्जत को पाकर, शोहरत को पाकर, माल को पाकर अल्लाह को भूल गया था। वो जुल्म करने लगा। याद रखना, कुफ्र करने वाले को मोहलत मिल सकती है, जुल्म करने वाले को कभी मोहलत नहीं मिल सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। दुनिया को बता दो, कुफ्र वालों की हुकूमतें तो दिनों तक चलती है, मगर जुल्म वालों की हुकूमतें बहुत दिन तक नहीं चला करती। बेशक बेशक। अगर कोई हाकिम है अपने घर में बीवी का और वो बीवी पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द उसका मजा चखेगा। वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। वो पड़ोसियों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। अब सुनो और गौर से सुनो, जब दुश्मनों पे जुल्म करने वाला
ہے جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا، جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے، تو پتہ چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے، یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا، لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یاد رکھنا، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا، اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان، تو وہ بادشاہ کی مٹی، بکھری ہوئی مٹی سے، اس کٹورے سے، ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں۔ کیسے؟ کہ اللہ کو وہ بھول گیا، اور جب اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی، وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی، صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی، اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا؟ اس پہ لوگوں نے پاخانہ کیے، اس پہ لوگوں نے پیشاب کیے۔ اللہ کو بھولنے والوں، اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاخانہ کر سکتے ہیں، گندگی کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں، بکریاں لیت کر سکتی ہے، کتے پیشاب کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، مٹی مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، تھوڑا تصور میں لاؤ، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ بہنوں کا حق دبانے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں۔ مرنا تو ہے، جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے کیا ہوگا؟ جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے، اللہ نہ کرے، اللہ کی امان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ممکن ہے وہ غیور خدا، غیرت والا خدا، وہ جس کو جو چاہے عذاب دے، اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کی شان غیرت یہ ہے اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے، اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے، پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ بے شک ہے نا؟ کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعم باور کہتے ہیں۔ فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں، وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعم باور کو یاد تھا، ہے نا؟ بلعم اس کا نام تھا۔ بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے، لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا۔ دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا، نبی کے خلاف بددعا کی، دنیا کے مال کی وجہ سے۔ یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن بطور یاد رکھنا، پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے تو نبی ہے، کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا۔ جی بے شک بے شک، اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے، فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے۔ جب نبی کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی،
تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو. جی بے شک. اندازہ فرمائے اس لیے اس کا انجام کیا ہوا. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو, گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو. سفید کپڑے پہن کر, داڑیاں رکھ کر, ٹوپیاں پہن کر اور حاجی نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بے شک. اصل عزت خالق کے نزدیک ہے, خالق کے بے نزدیک. شک بے شک. بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی, جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی, جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے, وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. صرف وہ اللہ کے نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں. آج ہم انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے, سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے, سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں, اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے. پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے, مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے, مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے. تو تھوڑی دیر تصور کرو, میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے, تھوڑا احساس کر لیجئے. اللہ اکبر. اللہ کو ناراض کر کے مرے, مٹی مٹی میں مل گئی. اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں, سور پیشاب کر رہا ہے, بکریاں پیشاب کر رہی ہے, انسان پاخانہ کر رہے ہیں. بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں. اور یاد رکھنا میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو. وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح, اتنی محنت کرتے ہو, جسم کو اتنا سنوارتے ہو, جسم کو اتنا بچاتے ہو, ایک دن یہ جسم مر جائے گا. ذرا تصور کرو, پاپ کرتے ہو, جرائم کرتے ہو, اس جسم میں کیڑے پڑیں گے, پڑنے تو ہے نا, اس جسم میں کیڑے پڑیں گے, اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی, اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. کبھی سوچا اللہ اللہ مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے, مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے, چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلاء میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مسلمانوں وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی, قبر کی تاریکی ہوگی. اللہ اکبر. قبر کا اندھیرا ہوگا, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا. اس وقت کتنے غم ہوں گے, اتنے دکھ ہوں گے. یاد رکھنا اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا, شیخ صاحب ہونا, مرزا صاحب ہونا, فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا. نہ خطے کام آئیں گے, نہ قبیلے کام آئیں گے, نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی, کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے, انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے, انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی. ہائے کیا بے کسی ہوگی, ہائے کیا بے بسی ہوگی. میرے آقا فرما رہے ہیں حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, کاش کوئی عبرت حاصل کر لے, کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں, میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں, زیورات کی دیوانی میری بہن, سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن, ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن, گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن, ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے, ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے. بتاؤ اے میری قوم کی بہن, بتاؤ. اللہ اکبر. تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے, تیرا شوہر تو چند جو ہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے, روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اللہ میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا. میری بہن تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی. آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی. تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے. عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے, جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے. لیکن اللہ اکبر, عورتیں نہیں کرتی, انہیں زیور چاہیے, انہیں فلم چاہیے, انہیں سیریل چاہیے. دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے, ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارہ نے پہنے تھے. اے میری بہن, اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی, وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی. میری بہن سوچ تو صحیح, جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے, جو کیمروں کے سامنے آ کر جو
اداکارائیں زنا کرتی ہے اس کو تو نے آئیڈیل بنا لیا. نہیں نہیں میری بہن, یاد رکھو دنیا 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 میں گم رہنے والوں, میرے اللہ کا اعلان ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. اس دنیا میں گم نہ ہو جانا. عبرت کے لیے سن لو, جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے روزانہ نہلایا جاتا تھا, بال بال موتی پروئے جاتے تھے, آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے, مگر وہ سیدہ کائنات, وہ مخدومہ کائنات, مہینہ مہینہ پر جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک خطیب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں. اللہ آپ بتائیں, یا رسول اللہ. آپ بتائیں, اس لیے یاد رکھو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. بات مکمل کر رہا ہوں. اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے کٹورے سے آواز آئی, میری مٹی نیچے سے اوپر ہوئی, لوگوں نے پیشاب کیا, پاخانے کیے. پھر کیا ہوا, ایک کمہار اس مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کر لے گیا. ایک کمہار مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کے لے گیا, اس کو سڑایا, گلایا, غلاظت ملائی اور اس کا اپنے ہاتھوں سے کٹورا بنایا, اور کٹورا بنانے کے بعد اس کو بھٹی میں تپایا. ہائے ہائے ہائے, اللہ کی شان دے. آخرت میں جو عبرتناک انجام ہے وہ تو ہونا ہی ہے, اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی کیا انجام ہے, مغروروں کا, خدا کے نافرمانوں کا, خدا کے سرکشوں کا, خدا کے باغیوں کا کیا انجام ہے. اللہ اکبر. تو میری مٹی کو اٹھا کر کے کٹورا بنایا, کٹورے کو آگ میں تپایا گیا اور اس کے بعد بازار میں بیچا گیا. کس کو؟ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے مالک کو. گھمنڈ تھا, غرور تھا, تکبر تھا, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, خدا کو بھول گیا تھا. اللہ اکبر. وہ بازار میں بیچی گئی, اس کے بعد اس میں کھانا پینا لوگ کرتے رہے. اچانک ایک کنیز نے پیر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کٹورا جو میری مٹی سے بنا تھا. ہائے ہائے. اور جب وہ ٹکڑے ہوا تو پھر مجھے لا کر کے یہاں پھینک دیا گیا, اور پھر اس سے آواز آئی, اللہ کے بندو, میں اتنی بڑی سلطنت پہ باغی ہو گیا تھا, تھوڑی سی زمین پہ کیوں لڑ رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو, چھوڑو. جیسے میں نے دنیا چھوڑ دی, میرا حال دیکھو, میرا انجام دیکھو. ایک بار مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں خوبصورت کٹورا لایا گیا. خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو پڑے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو رہے ہیں. فرمایا کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی اس میں ملی ہوگی تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا بنا ہے. میرے بھائیوں, حیات کو غنیمت جانو. موت سے پہلے ایک ضابطہ پیش کر دوں. ہم لوگ واٹس ایپ لے کے بیٹھتے, ایک ایک دو گھنٹہ لگ جاتا. دیکھیے واٹس ایپ یوز کیجئے, میں منع نہیں کر رہا. اہل سنت کے علماء یا واعظین یا مفکرین یا دانشوران قوم, ہم حالات سے ٹکرانے کی بات کبھی نہیں کرتے. واٹس ایپ یوز کیجئے, استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. فون کا استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. آپ اتنا سوچو, ہم واٹس ایپ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, فیس بک کے بغیر زندہ رہ سکتے, موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے. بولو کھانے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. جس کھانے کے بغیر اور جس پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, اس کھانے اور پینے کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے, کلو وشربو ولا تسرف. کھاؤ اور پیو مگر حد سے مت بڑھو. جی بے شک. تو جو کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں حد سے بڑھنے سے منع کر دیا گیا. جو پینا زندگی کے لیے ضروری ہے اس کو اس میں حد سے بڑھنے کے لیے منع کر دیا گیا. تو یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے بھی نہیں, ایک محدود طور پہ اس کو استعمال کرو, ضرورت کے مطابق استعمال کرو. میرے بھائیوں خود سوچو, آج ہمارا جوان گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا رہتا ہے. تو اگر ہم 3 منٹ, توجہ کرنا, 3 منٹ اگر ہم اپنی زندگی کے واٹس ایپ سے فضول باتوں سے بچا لیتے ہیں تو آپ 3 منٹ کے اندر کم سے کم 3 منٹ کے اندر کم سے کم اللہ اکبر 150 مرتبہ, 3 منٹ میں کم سے کم 150 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مختصر درود شریف 1.5 منٹ میں
3 منٹ میں 150 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سبحان اللہ پڑھنا چاہیں تو کم سے کم 3 منٹ میں 100 بار آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے جب مرنے والے مریں گے تو مرنے کے بعد ہر انسان پچھتائے گا۔ میرے بھائیوں میں بات کو وہ ایک سمیٹتے ہوئے آگے کی روایت پڑھنا چاہتا تھا، لیکن بات سمیٹتے ہوئے آج کل کیا اپنا دماغ کیا بنا ہے، مائنڈ سیٹ ہے قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا میری بات پہ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں۔ قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور کو لپٹ جاؤں گا، حضور سے باتیں کروں گا، حضور سے ملاقات ہوگی، اور پھر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، ٹھیک۔ اگر یہ بات امام اہل سنت جیسا انسان کرے تو ان کو زیب ہے، استاد زمن جیسا بندہ کرے اس کو زیبہ دیتا ہے، حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے لوگ کریں ان کو زیبہ دیتا ہے۔ میرے اور آپ جیسے انسان کو تو اسی پہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام قبر میں آ رہے ہیں، اور وہ آئیں اور مجھے اور آپ کو دیکھیں، اور اگر خوش ہی ہو جائے، بس صرف ایک بار مسکرا دے تو بیڑا پار ہے۔ نکیرین کے جواب آسان، بے شک، مگر حضور علیہ السلام خوشی سے ہماری قبر سے رخصت ہو جائیں، یہ امتحان زیادہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے پتہ ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم رسول اللہ کو سلام کرتے ہو اور تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے۔ توجہ کرنا ذرا، میری بات پہ غور کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ پھر وہ حدیث ایک طویل، کئی اس کے اندر روایتیں موجود ہیں، جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا، جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا، جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا۔ بتاؤ نا، جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر، جس سے رخ پھیرا اللہ اکبر اونچا مکان بنانے پر، جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر، وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے؟ نہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر ان اعمال پر رخ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا، ذرا سوچو تو صحیح، اگر وہ رخ پھیر لیں، اگر رخ انور پھیر لیں، سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ، قبر کا حال سنو، قبر کا حال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، مولائے کائنات کی پیاری امی جان، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، ماں، انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا، ماں کی طرح پیار دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا، اپنا تہبند، اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے۔ قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا، پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی، ان کی قبر میں لیٹ گئے تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے، توجہ کرنا، مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے، قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے۔ ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار کا ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ توجہ کر لو، سوچ لو، آقا اپنی چچی، مولائے کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا، جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا، سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے، اللہ اس کو، میری ماں کو، کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی، آقا نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں کی بجائے خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو۔
ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی. حضور کی چچی ہے, حضور کی امی ہے, مولا کائنات کی امی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر سانس ہے. اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے. تو کسی کو تعجب ہو, یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے. تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی, ہمارا نہ, لیکن تعلیم امت کے لیے کہا. کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے, میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں. آپ غور کریں, جو محمد ابن ابراہیم تھے نا حضور کے شہزادے, پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے, وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے. بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے, لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, مگر نبوت ختم ہو چکی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام فرماتے اور ان کا وصال بالکل شیر خارگی کے عالم میں, بچپنے کے عالم میں ہو گیا. آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا. غور فرمائیں, جو 6 مہینے یا 8 مہینے کی عمر میں, دودھ پیتے کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں, حضور تعلیم امت کے لیے فرمائے, تعلیم امت کے لیے کہ میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد تو کیا اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی ایسا نہ کہتا. میرے بھائیوں سوچو نا, اپنی راتیں کیسے گزرتی ہے, اپنا دن کیسے گزرتا ہے, اپنے حالات کیا ہیں. اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو. اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا, آج دنیا بس اینڈ کرتے, آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے, آج دنیا ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے, مجرم بنانا چاہتی ہے. اس لیے میری قوم کے جوانوں کو وہ مجرم بنانے کے لیے کبھی شراب کا عادی, کبھی نشے کا عادی, کبھی جوے کا عادی بنانا چاہتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے, جو اذیت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی. اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں, شراب کی وجہ سے, جوے کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہے. بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم نام کے مسلمان نشہ بیچتے ہیں, نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں, نشہ آور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں, جوؤں کے دھندے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, نشہ بیچنے والوں ذرا سوچو, اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسی موت فروخت کرو گے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ میرے بھائیوں, دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا, حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے, آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں, یاد رکھنا, جب تک تم جوے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا معیار بہت بلند رہا. میرے بھائیوں, میں تمہاری منت کرتا ہوں, تم جوان ہو, قوم کا سرمایہ ہو, قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو. جوان کسی قوم کی گویا کہ زلف پریشاں کو سنوارنے کا, نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے, سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے, اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت؟ 37 سال تھی. یعنی 37 سال میں بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا. یعنی حضور کے سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکے میں ایمان لاتے وقت؟ 37 سال. اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا. تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے, اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے, میں نے جنگ
जंग ओहद में हुजूर पे आने वाले तीर को अपने सीने पे रोका है। और आका इरशाद फरमाते हैं लोगों जवानों की कद्र करो। आका ने फरमाया इसलिए हम जवानों तुम्हारी कद्र करते हैं। क्यों कद्र करते हैं पता? क्योंकि हमारे आका ने फरमाया कि जवानों की कद्र करो। क्योंकि जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया और जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। आका ने फरमाया जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया, इसलिए जवानों की कद्र करो। और याद रखना हर इबादत करने वाले को सिला मिलता है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, जो जवान इबादत करता है और गुनाह से बचता है अल्लाह उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। और सिद्दीक का मर्तबा शहीद से भी बड़ा है, सिद्दीक का मर्तबा वली से भी बड़ा है। नबूवत के बाद जो मर्तबा है वो सिद्दीकियत का मर्तबा है। जवानी में इबादत करने वाला 70 सिद्दीकों का सवाब पाता है। और आका इरशाद फरमाते हैं जवानी में इबादत करने वाले को बूढ़ों पे ऐसी फजीलत है जैसे मुरसलीन को अल्लाह ने लोगों पे फजीलत अता फरमाई। इसलिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह से निकल जाओ। जवानी की ताजीम और जवानी की कद्र एक इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। हल्द्वानी वालों, गिरद नवाज आने वालों, क्या फरमाया मौलाए कायनात का कौल, जवानी की कद्र एक शरीफ और इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। शरीफ मेहमान ज्यादा कहीं नहीं ठहरता, शरीफ मेहमान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रुकता है। ऐसे ही 3 दिन के बाद तो मेहमानी रहती नहीं है। अगर 3 को 10 से ज़र्ब दे दे तो 30 साल। आपको भी ऐसे ही कहता हूं, जैसे शरीफ मेहमान 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता, वैसे आजकल जवानी भी ऐसी मेहमान है जो 30 साल से ज्यादा किसी के पास नहीं रहती। 16 साल से शुरू होती है, 16 साल से शुरू होती है और 40 साल से खत्म होने लगती है और 45-46 तक आते आते जवानी खत्म हो जाती है। घुटनों का दर्द, बाल सफ़ेद, कमर का दर्द, अलग अलग अमराज, जवानी में जो खाओ सब हजम हो जाता है। लेकिन 40 के बाद इंसान सोच सोच के खाता है, ये खाऊं तो नुकसान ना हो, वो खाऊं तो नुकसान ना, वो खाऊं तो नुकसान। तो जवानी की कदर शरीफ मेहमान की तरह किया करो, इसकी इज्जत करो। जैसे मेहमान आने के लिए जाता है, वह जैसे जाने के लिए आता है, मेहमान जाने के लिए आता है, वैसे जवानी भी जाने के लिए आई है। शराब पियोगे, नशा करोगे, माँ बाप की नाकदरी करोगे, जहालत में गुम हो जाओगे, अपने वक्त को बर्बाद करोगे, ये जवानी गुजर जाएगी। जवानी पलने का, पालने का, जवानी तरक्की का, उरूज का वक्त है। जवानी में जो कमा लेता है बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। जवानी में माल भी कमाओ, जवानी में आमाल भी कमाओ। इस्लाम इफरात और तफरीत से पाक है। अगर तुम लोग नुक्कड़ों पे बैठे रहोगे तो माल कैसे कमाओगे? और एक बात याद रखना, मैं हर जलसे में ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों मालदार बनो। ये तुम्हें किसने सबक पढ़ा दिया कि इस्लाम गरीबों का मजहब है? अगर इस्लाम सिर्फ गरीबों का मजहब होता तो निज़ामे ज़कात क्यों होता? निज़ामे ज़कात तो है इसलिए, और निज़ामे सदका क्यों होता? गुलामों को आज़ाद करने का निज़ाम क्यों होता? आप मुझे बताएं, क्या गरीब गुलामों को आज़ाद करेगा? क्या ज़कात गरीब देगा? क्या सदका गरीब देगा? आप मुझे बताएं, क्या मस्जिदें गरीब बनाएंगे? क्या मदरसे गरीब चलाएंगे? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर, गरीब तो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी फिक्र से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रसूल आजम से लेकर गौसे आजम तक, इमाम आजम तक, हमारे यहाँ कोई गरीब और मुफलिस नहीं है, और न गरीबी और मुफलिसी का कोई तसव्वुर है। बड़ी माजरत के साथ, हाँ, चंद लोगों को गरीब जरूर रखा, वो चंद लोगों की इस्लाह के लिए रखा, चंद लोगों की तसल्ली के लिए रखा। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखना, ज़कात का तसव्वुर हमारे यहाँ है किसी और
اور قوم میں زکات کا تصور، اللہ اکبر، کہ سال میں ایک مرتبہ 2.5% نکالو، فطرے کا تصور ہمارے یہاں ہے، اللہ اکبر، غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور ہمارے یہاں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس لیے مالدار بنو، محنت کرو اور کوشش کرو۔ اور جہاں تک اللہ کے رسول کی بات ہے، میں بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کے کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے، بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہونا ہے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلت سے بچانا ہے، تو اتنا کماؤ کہ جس قیمت کا لباس لوگ گھر سے پہن کے نکلتے ہیں اس سے قیمتی تم پہن کر کے نکلو، تاکہ تمہیں کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ حضور علیہ السلام نے مکے میں پیون کا لباس پہنا، لیکن جب مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مغرور سردار ملنے کے لیے آتے تو حضور ان سے زیادہ قیمتی جبے پہن کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ جو تحفے لے کر آتے اس سے قیمتی تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ سرداروں کے پاس تو کپڑے تھے مگر یہاں لباس بھی تھا، حسن بھی تھا، روحانیت بھی تھی۔ آنے والا آتا تو متاثر ہو کے جاتا اور اپنا دل قربان کر کے جاتا۔ تو میں بات سمیٹ رہا تھا لیکن کان میں عنوانات کی برسات ہوتی جا رہی ہے، تو میں 2 باتیں عرض کر دوں، سننا چاہے تو عرض کر دوں، مجھے کہا جائے ارشاد۔ ہاں، لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح فرمائش کرتے رہیں گے تو میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بولتا نہیں ہوں، میں نے آج تک بولا نہیں ہوں، ہمیشہ میں بلوایا گیا ہوں، الحمدللہ۔ اور غزل پڑھنے والے کو دشواری ہو سکتی ہے عنوان غزل کی فرمائش پر، انشاءاللہ مجھے دشواری ہے، میں آپ کو کہتا رہوں گا، لیکن آپ تھک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، آپ پک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، تو میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ لیکن توجہ کرنا، مالدار بنو، بہت مالدار تمہیں بننا ہے، اور موجودہ حالات میں ٹکراؤ کی کوشش مت کرو کسی سے بھی، بے شک۔ آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہو کسی سے نہ ٹکراؤ، مسلم رہتا ہے نہ ٹکراؤ، اگر مسلم نہیں ہے تو بھی مت ٹکراؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں پڑوسیوں کا حق بتایا، بے شک۔ اور مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو ہمیں پڑوسی کے حق کو ادا، ہاں یہ ضرور ہے اگر مسلمان ہے تو ڈبل حق ہے اس کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کم سے کم ایک حق ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، اس کا حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور کیسا پڑوسی کا حق، اگر بات آپ نے مجھے دیا ہے عنوان تو ایک ہی بات سناتا ہوں، پڑوسی کا حق کیا ہے اور کتنا خوبصورت حق ہے۔ آج پوری توجہ ہماری نمازوں پر، تسبیح پر، مصلی پر ہونا چاہیے۔ میں تو نماز کا عنوان میری زندگی کا عنوان، جب تک نماز پہ بیان نہیں کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے چین نہیں ملتا، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں نماز نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں ملنا۔ سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہونا۔ آقا علیہ السلام فرماتے جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں، اور حضور کی بیزاری سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ لیکن آج پوری توجہ اسی پر ہے، بہن مر رہی ہے، مرنے دو، ماں باپ برباد ہو رہے ہیں۔ آج کل تو حال یہ ہے، ابھی میں علامہ صاحب کے یہاں گیا تھا، رودرپور گیا، علامہ زاہد رضا صاحب کے، حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے، ان کے والد اعلیٰ حضرت کے مریدوں میں سے، بتایا خوشی ہوئی، یعنی کہ ایک خان امام کے دور سے ان کا تعلق بریلی شریف سے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام اہل سنت کے سچے مسلک پر اور ہماری نسلوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ ابھی علامہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا، نئی نئی فکر لے کر کے لوگ آ رہے ہیں۔ میری بس اتنی گزارش ہے، کوئی بھی اچھے سے اچھا مقرر آئے، پیر آئے، شہزادہ آئے، عالم آئے، مفتی آئے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے، کوئی گنتی پڑھتا ہے، گنتی پڑھتا ہے، 1 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 6، کوئی گنتی پڑھتا ہے، تو آپ کا کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ مفتی صاحب پڑھیں، علامہ صاحب پڑھیں، امین القادری پڑھیں، حضرت پڑھیں، کوئی قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب گنتی کا اصول ہے، تو 1 کے بعد 3 نہیں آتا، 2 آتا ہے، اصول ہے نا۔ تو آپ گنتی کے معاملے میں مولانا کی گنتی کو بھی اصول پہ پرکھتے ہیں، تو جیسے آپ گنتیوں کو اصول پہ پرکھتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو ہماری باتوں کو بھی اصول پہ پرکھنا چاہیے۔ جی جی بے شک۔ ہماری باتوں کے مطابق بزرگوں کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں،
بے شک بزرگوں کی نظریات اور باتوں کے سامنے چیک کرے آنے والے مقرر کو، خطیب کو، پیر کو، اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے، کسی نسل کا ہو، سبحان اللہ کسی نسل کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، رنگ اس کا کیسا ہی ہو، ٹوپی اس کی کیسی ہو، جبہ پہنا ہوا نہ ہو اور کرتے پھٹے ہوئے جیسا ہو، اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے، سمجھ جانا یہ اپنا ہے۔ اور اگر بے شک۔ کتنا بھی خوبصورت لباس ہو، کتنا بھی خوبصورت امامہ ہو، کتنی بھی اچھی تقریر ہو، اگر بزرگوں کی بولی سے اس کی بولی کچھ نہیں لگتی ہے تو اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے۔ بے شک، بہت خوب، واہ 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 آپ کو واہ، خیال رکھ، کیونکہ ہمیں ہمارے امام نے اصول دے دیا، تیرے غلاموں کا، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ، ہمارے بزرگ کون ہیں؟ شاہ برکت اللہ ہمارے بزرگ، بے شک، شاہ علی رسول ہمارے بزرگ، مہارر شاہ علی حسین اشرفی میاں شیخ المشائخ ہمارے بزرگ، بے شک، حضور سبحان، محدث اعظم کے چوچوی ہمارے بزرگ، بے شک، شاہ عبدالعزیز جیوت دہلوی ہمارے بزرگ، بے شک، شیخ عبدالحق دہلوی ہمارے بزرگ، بے شک، شاہ ولی اللہ ہمارے بے بزرگ، شک، یہ حضور کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی سچی ترجمانی، بے شک، بے اس شک، لیے آج کسی کی بھی بولی کو ان بزرگوں کی بولی پہ پرکھنے کی کوشش کرے، بے شک، اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم رکھے۔ تو آمین۔ حضرت کے گھر میں گیا تھا، ایک خاتون روتے ہوئے آئی، دل رویا، یقین جانے پورا رستہ بھر میں اس کے آنسوؤں سے متاثر رہا۔ وہ خاتون بوڑھی تھی، کیا لے کر آئی تھی؟ میری بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ حالات، مسلمانوں بتاؤ، اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بات کرتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کا کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک، وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، یہ ہو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ہو سکتا وہ۔ اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات میرے بزرگ نے کہی تھی کہ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو، جی جی، اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی اتنے شوق سے چومتے ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بتائیں ہیں، تو واہ واہ واہ، ترجیحات کہاں گئی؟ جواب نہیں، ماشاءاللہ، کہاں گئی ترجیحات؟ اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ پیر کی، واللہ میں پیر کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ماں باپ کی حمایت میں کہہ رہا ہوں۔ کیا بات، ہم خود اپنے مشائخ کے ہاتھ بھی چومتے، پیر بھی چومتے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیروں کے ہاتھ چومنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مسجد بنانے سے زیادہ، مدرسے بنانے سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں۔ ان سے زیادہ خرچ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنے زیادہ ثواب پہ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے، صرف تین سال بچتی ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے، 3 سال، اور اللہ 3 سال سے اس کی عمر کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اچانک 3 سال کی عمر 30 سال کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ 3 سال کو 30 سال میں بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال رہتی ہے، اچانک اس کی عمر گھٹتے گھٹتے 3 دن ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 30 سال کی عمر گھٹ کر 3 دن میں کیسے آتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ جلدی مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، اور اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، دولت میں برکت چاہتے ہو، آقا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال
مال میں اضافہ کرتا ہے، مال میں برکت عطا کرتا ہے، صرف دعا کرنے پر یہ ہے۔ تو جو اپنے ماں باپ پہ مال خرچ کرے اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عظمت جانو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی کے بارے میں۔ پڑوسی مطلب کیا؟ جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں، 40 گھر دائیں سے، 40 گھر بائیں سے، 40 آگے 40 پیچھے، یہ سب پڑوسی ہے اپنے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب اتنے پڑوسی ہیں تو اتنے لوگ پڑوسی بن گئے، 40 40 80 80 80 160 لوگ پڑوسی ہو گئے۔ تو اس میں تو پورا محلہ ہو گیا نا، 160 گھر میں پورا محلہ ہو گیا۔ تو اب ہمارا پڑوسی تو یہ بن گئے، لیکن چونکہ یہ ہمارا محلہ ہے تو بازو کا محلہ ہمارا پڑوسی محلہ ہو گیا۔ اب محلے سے محلہ ملا تو پورا گاؤں ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا گاؤں ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اور جب گاؤں سے گاؤں ملے تو پورا ملک ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا ملک ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان ہمارا پڑوسی ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ اور ہمیں حکم ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاؤ تم نے سونا نہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو، نہیں، مطلقاً پڑوسی۔ دیکھیں تو صحیح، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کو نفرت کی بولی بولنے دو، آپ محبت کی بولی بولو۔ سبحان اللہ۔ نفرتیں اور محبتیں جب لڑتی ہیں تو نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے، اس لیے آؤ محبت کا پیغام عام کریں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے محبتوں سے دل جیتے ہیں، حضور نے تلواروں سے نہیں محبتوں سے دل جیتے۔ تو بہت خوبصورت سا ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، وہ پیش کر کے بات ختم کروں، لیکن اس امید پر کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ، ان کی ضرورت کا خیال کرو۔ اب یہ ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں حضرات ہم تو چلو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ بدمعاشی کر رہا ہے تو کیا کریں؟ ہم نے کہا ہمیں حکم ہے وہ جو بھی کرے آپ کو اچھا سلوک کرنا۔ بھائی اچھے کے مقابلے میں اچھا کیا تو آپ نے بدلہ دیا، لیکن برے کے مقابلے میں اچھا کیا تو اچھا سلوک ہے نا۔ تو آئیے پڑوسی کا معاملہ ہمارے حضور کے یہاں کیا تھا اس کو سن لیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سوچا، آقا نے سوچا کہ آج رات بڑی فرصت ہے، میں تھوڑا اس روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، بہنوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے سوچا آج فرصت ہے، آج مصروفیت بظاہر جو عام طور پہ حضور علیہ السلام کو رہتی تھی وہ نہیں ہے، تو حضور نے سوچا آج رات میں نے بہت لمبی نماز پڑھی۔ فرض نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر پڑھاتے، اور جب نفل پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے، کبھی کبھی پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے، اتنی لمبی لمبی۔ آج میں نے آقا سوچ رہے میں نے لمبی نماز پڑھی، اور لمبی نماز کی نیت سے حضور نے نماز شروع کی۔ جیسی نماز شروع کی کان میں پڑوس سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ غور کریں کس کی نماز ہے؟ جانے نماز کی نماز، جانے عبادت کی نماز، اللہ کے محبوب کی نماز، نماز لانے والے کی نماز۔ ہائے ہائے، جہاں ارکان جس کی اداؤں پر ترتیب پاتے ہیں تو نماز بنتے ہیں، اس رسول کی نماز ہے۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے، بے شک سبحان اللہ۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی۔ ہلدوانی والوں پھر کیا ہوا؟ گرد نواز سے آنے والوں، میرے آقا کے کان میں بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا نے ایک بچے کے رونے کی آواز پر اپنی نماز کو مختصر کر دی۔ اللہ کے رسول نے نماز مختصر کی ایک بچے کے رونے کی آواز پر، اور جب نماز مختصر کر لی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں سے آواز آ رہی تھی اس آواز پر چلتے چلتے گئے، تو دروازے پہ رکے تو کیا دیکھا کہ وہ دروازہ کسی مسلمان کا دروازہ نہیں بلکہ ایک یہودی کا دروازہ، اور وہ بھی یہودی بالکل کٹر وادی انسان جو حضور کی مخالفت میں آگے آگے رہتا۔
حضور کی مخالفت میں وہ اس کی بیوی آ گیا. حضور علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی, کون؟ میرے کریم آقا نے فرمایا, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ